اوکے جی ملکہ بخاری صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب ڈپٹی اسپیکر، جناب ڈپٹی اسپیکر، اس ایوان میں بات کرنا ہمیشہ ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. اس ایوان میں تقریر کرنا بھی بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، بٹ یہ اعزاز بہت نمایاں ہوتا ہے جب آپ پاکستان کی 50% آبادی کی نمائندگی کر رہے ہوں، جب اس ایوان کے اندر 70 سیٹوں میں سے جو خواتین کی خصوصی نشست ہے اس میں سے آپ ایک خاتون ہو، اور آپ پاکستان کی 100 ملین سے زیادہ آبادی کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی ترجیحات ہیں، اس کی نمائندگی کر رہے ہوں. میں آج اپنی بجٹ سپیچ میں 2-3 اہم نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ہم بجٹ کے اختتام کے اوپر آ رہے ہیں، جناب اسپیکر، اس بات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم نے اپنی بجٹ سپیچ کی تقاریر کے اندر اس کا معیار کیا تھا. ہمارے فاضل ایکسپیرینس اپوزیشن ممبرز نے کوئی مثبت تجاویز دی؟ کیا انہوں نے پاکستان کی وفاق کی حکومت کو بتایا کہ وہ کیا مثبت، ہم کیا بہتر کر سکتے تو پاکستان کی عوام کو ایک بہتر طریقے سے اس وبا سے بچاتے اور ایک بہتر بجٹ پیش کرتے. جناب اسپیکر، ایوان کی دوسری طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم انیکسپیرینسڈ ہیں، کہ ہم نااہل ہیں، کہ ہمیں سیاست نہیں آتی، ہمیں ایوان چلانا نہیں آتا. لیکن اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس 2 پارٹی موروثی سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہے. انہیں پاکستان کی عوام نے اس کرپشن کو ریجیکٹ کیا ہے. پاکستان کی عوام نے دہائیوں پر مبنی نااہلی کو ریجیکٹ کیا ہے. کل پاکستان کے ایوان کے اندر ایک فاضل ممبر خواجہ سعد رفیق صاحب، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایوان کو وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ کسی نے بے توقیر نہیں کیا. اگر ہم توقیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میں ان کو کچھ حقائق پیش کروں. پاکستان کے ایوان کی توقیر ڈپٹی اسپیکر صاحب تب کم ہوتی ہے جب عوامی نمائندے اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بالا تر سمجھتے ہیں، جب عوامی نمائندے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. پاکستان کے ایوان کی توقیر تب گرتی ہے جب پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن تھے، انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اور آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے اور پاکستان کی عوام کے پیسے کو پلنڈر کیا. اور جب ایک عوامی نمائندہ 17 سال کے دستاویزات پیش کرتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے سامنے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ اہل ہیں، اور وہی عوامی نمائندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، تو تب اس ایوان کی جو توقیر ہے وہ بلند ہوتی ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گی، کل ایک اور فاضل ممبر ہنا ربانی کھر صاحبہ، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، وہ بہت ایکسپیرینس ہیں، وزیر خارجہ کا منصب سنبھال چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کے اوپر نشاندہی کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز اور ممبرز عمران خان صاحب کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہینڈسم ہے. ان کے پارٹی کے کو چیئرمین بھی بارہا یہ بات کرتے ہیں، اور میں نے ان کے ممبران کے منہ سے بھی یہ الفاظ بارہا سنے ہیں. I frankly find it insulting to almost 17 million voters of PTI, and also as a long-standing member and supporter of PTI, that Ms. Khar thinks that we do not have the intellect to select a leader based on any other attribute than his physical attributes. I want to state for the record, اور میں انگریزی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کی پارٹی کے کو چیئرمین کو یہ زبان بہتر سمجھ آتی ہے اور اردو کا ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. I just want to state for the record and for Ms. Khar and for her knowledge of her party members, including her co-chairman, that we chose Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of this country for his vision for a country that is free from loot, plunder and corruption, for his commitment to rule of law and an equal justice system that doesn't discriminate on the basis of your socio-economic status, creed or class, for his commitment to break the system of dynastic politics that thrives on lineage, and for his introduction of the middle-class common Pakistani into mainstream politics, for his financial integrity,
for his creation of a Naya Pakistan that works for the many and not for the few. And last but not the least, and most importantly, for his compassion, ehsaas, empathy. Ms. Kar, what are your reasons for standing behind a young man, half your age, with half your intellect, and a symbol of elitism and dynastic politics? جناب ڈیپٹی اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی کمپیشن اور احساس پر مبنی سیاست کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سب سے غریب اور کمزور عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو اپنے بجٹ کے اندر سب سے نمایاں رکھا. ہم نے معاشی مشکلات ہونے کے باوجود 1200 ارب کا تاریخی بجٹ پیش کیا پاکستان کے غریب مزدور طبقے کے لیے. ہم نے احساس کا کیش سپورٹ پروگرام 208 ارب ہم نے مختص کر دیے پاکستان کے غریب کمزور طبقے کے لیے، بیکاز ہماری ترجیحات میں پاکستان کی اشرافیہ نہیں، پاکستان کی 25% غریب عوام ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. جناب اسپیکر، بہت سارے آرٹیکلز ہیں، یہاں پہ ٹیلی گراف کا آرٹیکل ہے میٹ دا وومن ٹاسک ود بلڈنگ عمران خان's flagship welfare state in پاکستان. اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے کہا ہے، پذیرائی کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے کیش پروگرام کی، اور کہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم پروگرام ہے پاورٹی اسٹرکن کنٹریز کے لیے. پوری دنیا ہمارے اس پروگرام کا اعتراف کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اپوزیشن کے جو فاضل ممبرز ہیں ان کی جو سیاسی سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی. جناب اسپیکر، ایک اور اہم ایشو ہے 18ویں ترمیم، جس کے اوپر اس ایوان میں بات کرنے میں ہمیشہ شور و غل ہوتا ہے، باہر بات کرنے پہ بھی شور و غل ہوتا ہے. جناب اسپیکر، صرف پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ سیکروسینٹ ہے. Everything else is discussable, debatable in this house. 18ویں ترمیم جو ہے اس کی افادیت، اس کی اہمیت جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ 100 سے زائد آئینی ترامیم آپ لے کر آئے، اس میں بہت اچھی ترامیم تھی. آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آپ نے بنایا، آپ نے آرٹیکل 10A انٹروڈیوس کیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ویری گڈ. آرٹیکل 19A اینڈ آرٹیکل 25A یہ فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے بڑھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آرٹیکل 160 کے اندر ترمیم کی، کلاس 3A ایڈ کی، اور آپ نے کہا کہ آپ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے اس کو پچھلے سال کے شیئر سے کم نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، آئین اور قانون ایک ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ترمیم نہ کریں حالات کے ساتھ ساتھ تو وہ اسٹیل ہو جاتا ہے. یہ کیسی آمرانہ سوچ ہے، یہ کیسا آمرانہ رویہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کی ترمیم کے اوپر بات نہیں کر سکتے. آپ نے بھٹو صاحب کے 73 کے آئین کو امینڈ کیا 18ویں ترمیم کے تھرو. تو ہمیں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوامی نمائندے بن کر پاکستان کے عوام کے ایوان کے اندر ہم کسی آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں. اور ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ کرنٹ جو سسٹم ہے یہ انسسٹینیبل ہے، یہ شیئر جو ہے یہ فکسڈ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وفاق جو ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ہم لون ریپیمنٹس کرتے ہیں، ہم آرمی کا بجٹ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم خسارے میں سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کسی بھی وفاق کی حکومت کے لیے ایک سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، اور اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آمرانہ رویہ نہ رکھیے، ڈسینٹ کو فروغ دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے بات کرنے کی. ہم پاکستان کے عوامی نمائندے الیکٹ ہو کر آپ کی طرح اس ایوان میں آئے ہیں. جناب اسپیکر، لاسٹ پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ بیکاز میں ایک ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں اور ہمیں بارہا اس بات کو یاد بھی کرایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کی جو خصوص نشست ہے اس کے اوپر آئے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ہمارا اتنا ہی ووٹ ہے جتنا کسی اور ممبر کا ہے. وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے، بجٹ کو پاس کرنے کے لیے تو درجہ خواتین ممبرز کا اپنے الیکٹڈ ممبرز جتنا ہی ہوتا ہے. جناب اسپیکر، اگر میں اس بجٹ کے اندر خواتین کی بات نہیں کروں گی تو میں اپنے رول سے، اپنی جینڈر سے ناانصافی کروں گی. جناب اسپیکر، میں وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست کی بھی چھوٹی طالب علم رہی ہوں. ڈیموکریسی اور جمہوریت کی میننگ جنرلی یہ ہوتی ہے that we have a government by the people, of the people and for the people. بٹ مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے that this is a government by the men, of the men and for the men. People generally means خواتین اور مرد دونوں. پاکستان کی 50% عوام جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. تو ہم نے اپنے سارے بجٹ کے اندر
اپنی ساری ترجیحات کے اندر خواتین کو نمایاں رکھنا ہے. ہم نے اپنے احساس پروگرام کے اندر 50% جو بجٹ ہے وہ خواتین کے لیے مختص کر دیا ہے. آئی تھنک یہ بہت اہم بات ہے اور ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. میں آپ کے سامنے کچھ انڈیکیٹرز پیش کرنا چاہتی ہوں. ورلڈ اکنامک فورم کی جینڈر گیپ انڈیکس 2020 کے مطابق پاکستان came 151 out of 153 countries, the third worst performer, only better than Iraq and Yemen. یہ رپورٹ میرے سامنے ہے. بہت سارے آرٹیکلز بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اعداد و شمار کیا ہیں. جناب اسپیکر، اگر ہم پاکستان کی خواتین کے اعداد و شمار کو اپنے مرد جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ووٹر رجسٹریشن میں مردوں کی رجسٹریشن 59.2 ملین ہے اور خواتین کی 46.7 ملین. لٹریسی ریٹس کے اندر مردوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ 73% ہے اور خواتین کی 52%. اس طرح بینک اکاؤنٹ اونرشپ 31.6% مرد حضرات کی ہے اور صرف 6% خواتین کی ہے. لیبر فورس پارٹیسپیشن آلموسٹ 80% مرد حضرات کی ہے اور صرف 22% خواتین کی ہے. اس طرح پاکستان کے ججز آف دا سپریم کورٹ، آج تک آپ نے پاکستان کے اندر کوئی خاتون جج سپریم کورٹ پروڈیوس نہیں کیا. پچھلے 72 سالوں کے اندر صرف ایک فیڈرل لا منسٹر فار جسٹس خاتون رہی ہے. جناب اسپیکر، یہ جو اعداد و شمار ہے یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر، اب میں حکومت کی بات نہیں کر رہی، کسی بھی جمہوریت کے اندر بہت تشویشناک اور شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، آئی ووڈ لائک یور اٹینشن بیکاز میں پاکستان کے ایک بہت اہم ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. پاکستان کا جو آئین ہے وہ خواتین کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس گارنٹی کرتا ہے، ایکول رائٹس گارنٹی کرتا ہے. اس کے علاوہ وفاق اور جو ہمارے پروونشل سیٹ اپس ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری جینڈر ایکوالٹی کی ہم پالیسیز بناتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں پالیسی میجرز کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوں گے. دنیا کے 80 سے زائد ممالک کے اندر جینڈر رسپانسو بجٹنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فنڈز کو خواتین کی ترجیحات کے لیے مختص کر دیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وزارت خزانہ اس کو نوٹ کرے. یہ میری تجویز ہے ایز خاتون رکن قومی اسمبلی کہ آگے جا کر پاکستان کی جو حکومت ہے صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر وہ خواتین کے لیے جینڈر رسپانسو بجٹنگ کا انعقاد کریں. بیکاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنے مرد ممبرز کے ساتھ، اپنی مرد پاپولیشن کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک جامع کردار ادا کریں تو ہمیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا. میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ کے اوپر اینڈ کرنا چاہتی ہوں اور آئی تھنک کہ ہمارے قائد محمد علی جناح کا جو کوٹ ہے یہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں پاکستان کے اندر خواتین کو پروموٹ کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو ایک ایکول لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. I think یہ جو ان کا کال ہے یہ اسیمولیٹ کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کس طرح کسی بھی جمہوریت کے اندر خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے. تھینک یو جناب اسپیکر. بہت شکریہ.